السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہمارے خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد جو بھی جس نے بھی دعویٰ کیا ہے نبوت کا وہ دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دعوے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام ان مسلمانوں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور اسی پر ان کا عقیدہ ہے اور اسی پر ان کے آخرت جو ہے تمام ہے، یعنی وفات بھی اسی عقیدے پر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ موضوع جو ہے یہ دوسری ویڈیو ہے میری، جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے 5 سوال بھیجے ہیں تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پہ قادیانیوں کے لیے اور احمدیوں کے لیے، اور 2 ہمارے محترم حضرات ہیں جو بڑے پڑھے لکھے اور بڑی شہرت ہے ان کی، ان کے ماشاءاللہ فالوورز ہیں اور ان کو نام بھی ملا ہے اور عزت بھی ملی ہے اور بہت کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو وہ ہیں، ایک تو مفتی صاحب ہیں جو کراچی کے ہیں، جن کو میں تقریباً 10-12 سال سے جانتا ہوں ماشاءاللہ، زیادہ نہیں گفتگو رہی لیکن ان کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی فضل ہمدرد، اور دوسرے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو یہ دونوں ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا عدنان رشید کے مناظرے کے ساتھ۔ عدنان رشید اور محمد امتیاز بھائی، یہ دونوں نے ماشاءاللہ مناظرہ کیا تھا 2 نوجوان قادیانیوں کے ساتھ، اور اعتراض تو سب کر سکتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے اور خلاصے پہ نہیں آتے، کیونکہ شیطان تو بیٹھا ہے، شیطان اس بات پر بیٹھ کر دیکھتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو دین کے اندر گمراہ کیا جائے اور اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ تو وہ گفتگو میں ایسی چیزیں آئی ہیں، قادیانی بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ دفاع کرنا ہے کہ واقعی ہمارا جو مرزا غلام احمد ہمارا نبی ہے یا نہیں ہے، اور بردر ہمارے بھائی جو ہیں احمد اپنا عدنان رشید اور محمد امتیاز بھائی کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے تھی کہ دیوبندیوں کے یا بریلویوں کے یا حنفیوں کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کی دفاع کے لیے گفتگو میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں تھا، سوال پر ہی یہ رک جاتے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں اعتراض نہیں کرتا ہوں، بڑے عالم ہیں دونوں ماشاءاللہ، بڑے محنتی ہیں۔ میں ان چاروں کے ساتھ، عدنان بھائی کے ساتھ، ابراہیم محمد امتیاز بھائی کے ساتھ، اپنے ہمارے بھائی جو ہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں، شیخ مفتی جو ہیں فضل احمد ہمدرد صاحب ہیں، ان لوگوں کے برابر میں اپنے آپ کو نہ تو اردو میں، نہ انگلش میں، نہ عربی میں، نہ فقہ میں، نہ اصول میں، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ فتوے میں کوئی بھی برابر مقابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ان کے برابر۔ الحمدللہ یہ لوگ مدرسوں سے فارغ ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، محنتیں کی ہے، کتابیں جو ہیں پڑھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، اصلاحیں کی ہیں لوگوں کی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو یہ ہم چاروں کو، عدنان اور ابراہیم امتیاز بھائی کا تو موقف سامنے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتے ہیں، اور ان کی بنیادی آیت بھی ہے اور وہ حدیث بھی ہے کہ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ دوسری تفسیروں میں لاؤں گا جب میں اپنی طرف سے کوئی ایک موضوع جب تیار کروں گا اس کے بارے میں۔ تو یہ آج کا موضوع جو ہے میرا، یہ احمدیوں اور قادیانیوں کے بارے میں ہے، اور ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ تفسیر، اس آیت کی تفسیر جو ہے 19ویں صدی سے پہلے کے جو علماء گزرے ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں، تبری ہیں، اور جو ہمارے قرطبی ہیں، یہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اور جو ہے جو وضاحت کی ہے، تو آپ لوگوں نے 19ویں صدی کی جو تفسیر بیان کی ہے، جس میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر مرزا غلام احمد کے نبی ہونے کے دعوے میں یا نبی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے اور اس سے یہ آیت سے ٹکراؤ نہیں کرتی، تو یہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا واضح طور پر۔
یہاں پر میرا یہ پوسٹر دیکھ کر آپ کو اس چیز کا اندازہ لگا لینا چاہیے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری جو گفتگو ہے یہ ہے کہ کیا مرزا نبی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ زندگی، قبر اور آخرت میں آپ کا نبی کون ہے؟ احمدیوں سے کہہ رہا ہوں، قادیانیوں سے کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ اندھی تقلیدیں کرتے ہیں ان سب سے کہتا ہوں کہ زندگی میں ہمارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس ناحیے سے ہیں وہ۔ قبر میں ہمارے نبی کون ہوں گے، جس سے جب پوچھا جائے گا تو ہم کس کا ذکر کریں گے، کس نبی کا نام لے کے کہیں گے۔ آخرت میں جب اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جو سورہ ملک کی، سورہ فرقان کی آیتیں جو ہے 27 سے 30 تک ہے، اس وقت جو ہے ہم کیا کہیں گے، اور کیا ان لوگوں میں ہوں گے جو لوگ افسوس کر رہے ہوں گے۔ اور سورہ ملک کی جو آیت نمبر 5 سے جو ہے 11 تک جو آیتیں آئی ہیں، جس میں جہنم کے اندر جو ہے ایک نذیر کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا لوگوں سے، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک نذیر آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس کا انکار کیا، اسے کمتر سمجھا، اسے ان پڑھ سمجھ کر ہم نے اس کو انکار کر دیا اس کا۔ تو کون ہوگا وہ جس کا انکار کیا ہے؟ کیا یہ مرزا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پوچھا جائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ او اور اس میں آخر میں نتیجہ کس کے بارے میں کیا نکلے گا، وہ جو ہے اس موضوع کے اوپر جو ہے میں نے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنی ہے۔ نمبر ایک جو ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آیت کی تفسیر جو ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی تفسیر میں قادیانیوں بھائیوں کے پاس، اور جو اندھی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے، یا جو قادیانیوں کو انڈائریکٹلی دفاع کر رہے ہیں اور عدنان کو اور محمد امتیاز کا انکار، ان پر اعتراض کر رہے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت میں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، تو تفسیر طبری کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس آیت کے دیکھیں معنی یہ نکلتا ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے جو مرد ہیں، لوگ حضرات ہیں، ان کے کسی کے بھی وہ باپ نہیں ہیں۔ وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن وہ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نبیوں کے آخری نبی ہیں، نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ تو یہ جنرلی تفسیر کا ترجمہ ہے، اور عربی میں بھی جو ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر جو ہے، جریر طبری جو ہے، انہوں نے جو ہے 19ویں صدی سے پہلے کی یہ بات ہے، اس میں یہی کہا کہ نبیوں میں سب سے آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تفسیر طبری کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو 774 ہجری کے عالم ہیں، یہ بھی 19ویں صدی سے پہلے کے عالم ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ 310 ہجری میں ہے، یعنی 4 صدی کے ابتدا کے اندر تھے، یہ بھی 19ویں صدی سے پہلے کے عالم ہیں۔ اور امام ابن کثیر جو ہیں 8ویں صدی کے عالم ہیں، یہ بھی 19ویں صدی سے پہلے کے ہیں۔ ان کی بھی جو ہے تشریح یہی ہے، شرح یہی کرتے ہیں، تفسیر یہ کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ لیں، 8ویں صدی کے عالم بھی جو ہے یہی کہتے ہیں۔ 7ویں صدی کے عالم جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 671 کی ہجری کے عالم، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں گے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہے، جس کا حدیث کا نمبر ہے 3455، اس میں آپ نے بیان فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف میں 2219 میں جو صحیح حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا میں آخری نبی ہوں،
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد سادہ سا واضح طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تمام قدیم علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس طرح کا خلاصہ خاتم النبیین، آخری نبی جن کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اس بات پر میں اس چیز کو ابھی ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی وضاحت کریں، اور جو ہے اپنے آپ کو، اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ۔ میں اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنانا ہے کہ آپ اس عقیدے پر ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید توفیق رہی تو اور آگے میں بتاؤں گا۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے کہ نہیں، قرآن سے جواب دیں، تفسیر سے جواب دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو میرا جو موضوع آئے گا وہ موضوع رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ابھی میں یہ بھی وضاحت کر دوں ایک سیکنڈ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں یا اور کوئی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اس پر غور و فکر کریں کہ اب یہ آیت کو تو مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، ابھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔